ویلکم فرینڈز، میں ہوں رابرٹ سیمیل اور آپ دیکھ رہے ہیں واٹ اسکرپچر سیز اباؤٹ دی پام سنڈے۔ آج ہم خداوند کے کلام مقدس میں سے دیکھیں گے زکریا کی کتاب، اس کا 9 باب اور 9 آیت، جہاں پر لکھا ہوا ہے: اے بنت سیون تو نہایت شادمان ہو، اے دختر یروشلم خوب للکار، کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر بلکہ جوان گدھے پر سوار ہے۔ ہم خداوند کے کلام مقدس میں سے دیکھتے ہیں کہ زکریا کی کتاب میں پرانے عہد نامہ میں یسوع مسیح کے آنے سے کئی سال پہلے یہ پیشن گوئی ہوئی کہ دیکھ تیرا بادشاہ جو ان سے ہے وہ حلیم ہے اور گدھے پر بلکہ جوان گدھے پر سوار ہے، اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ صادق ہے۔ تو اس پیشن گوئی کو ہم پورا ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ یوحنا کی معرفت لکھی گئی کتاب یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 12 باب اور 12 آیت سے اگر ہم تلاوت کریں تو یہاں پر لکھا ہوا ہے: دوسرے دن بہت سے لوگوں نے جو عید میں آئے تھے یہ سن کر کہ یسوع یروشلم میں آتا ہے، کھجور کی ڈالیاں لیں اور اس کے استقبال کو نکل کر پکارنے لگے کہ ہوشنا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے اور اسرائیل کا بادشاہ ہے۔ جب یسوع کو گدھے کا بچہ ملا تو اس پر سوار ہوا، جیسا کہ لکھا ہے: اے سیون کی بیٹی مت ڈر، دیکھ تیرا بادشاہ گدھے کے بچہ پر سوار ہوا آتا ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں، یہاں پر آیت بھی کوٹ کی گئی ہے زکریا کی کتاب میں، جو 9 باب اور 9 آیت میں آیت ہے کہ یسوع مسیح یروشلم میں جب داخل ہوتے ہیں تو لوگ کھجوروں کی ڈالیاں لے کر یسوع مسیح کا استقبال کرتے ہیں اور ہوشنا کے نعرے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں: مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے اور اسرائیل کا بادشاہ ہے۔ اور اب ہم دیکھیں گے کہ یسوع مسیح کا استقبال نہ صرف یروشلم میں کیا گیا کھجوروں کی ڈالیوں کے ساتھ۔ اگر ہم یوحنا عرف کا مکاشفہ اس کا 7 باب اور اس کی 9 آیت سے تلاوت کریں تو یہاں پر لکھا ہوا ہے: ان باتوں کے بعد جو میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہر ایک قوم اور قبیلہ اور امت اور اہل زبان کی ایک ایسی بڑی بھیڑ جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا، سفید جامے پہنے اور کھجور کی ڈالیاں اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے تخت اور برا کے آگے کھڑی ہے، اور بڑی آواز سے چلا چلا کر کہتی ہے کہ نجات ہمارے خدا کی طرف سے ہے جو تخت پر بیٹھا ہے اور برا کی طرف سے۔ اب اگر ہم دیکھیں تو نہ صرف یسوع مسیح کا جب وہ اس دنیا میں آئے پہلی دفعہ یروشلم میں ان کا استقبال کیا گیا کھجوروں کی ڈالیاں لے کر، جب یسوع مسیح دوبارہ آئیں گے اور ہم جو جتنے بھی لوگ جو راست باز لوگ ہیں جو سفید جامے پہنے ہوئے، اس کے سامنے ایک بھیڑ ہے، ہر قوم اور قبیلہ اور امت اور اہل زبان کی ایک ایسی بڑی بھیڑ جس کا شمار نہیں ہو سکتا، وہ سب بھی اس وقت بھی وہاں پر بھی ہم جو ہے کھجوروں کی ڈالیاں لے کر اور اپنے ہاتھوں کو لہراتے ہوئے برا کے تخت کے سامنے اس کا استقبال کریں گے اور اس کے نام کو عزت و جلال دیں گے، کیونکہ نجات ہمارے خداوند کی طرف سے ہے۔ لیکن جو ہمیں سوچنے کی بات یہ ہے کہ اب جو یسوع مسیح نے جو حلیم اور فروتن بن کر آنا تھا وہ آ چکے ہیں، وہ گدھے کے بچے پر سوار ہو کر اس نے فروتنی اور حلیمی کا نشان دیتے ہوئے اس دنیا میں آئے اور اپنے لیے نہ صرف انہوں نے موت بلکہ صلیبی موت بھی گوارا کی۔ لیکن اب دوبارہ جب یسوع مسیح آئیں گے تو اب وہ حلیم اور فروتن نہیں بلکہ اب وہ دنیا کی عدالت کرنے کو آ رہے ہیں۔ اگر ہم خداوند کے کلام مقدس میں مکاشفہ کی کتاب اس کا 19 باب اور 11 آیت دیکھے تو وہاں پر لکھا ہوا ہے: پھر میں نے آسمان کو کھلا ہوا دیکھا اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید گھوڑا ہے اور اس پر ایک سوار ہے جو سچا اور برحق ہے کلاتا ہے، اور وہ راستی کے ساتھ انصاف اور لڑائی کرتا ہے۔ تو یسوع مسیح اب جب آ رہے ہیں وہ گدھے کے بچے پر سوار ہو کر نہیں بلکہ ایک سفید گھوڑے پر سوار ہو کر آ رہے ہیں، اور اس کی اگر 16 آیت دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے: اور اس کی پوشاک اور ران پر نام لکھا ہوا ہے بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا۔ یسوع مسیح اب جب آئیں گے تو وہ سفید گھوڑے پر سوار ہو کر آئیں گے اور اب وہ عدالت کرنے کو آ رہے ہیں۔ لیکن اب ہم نے اپنے آپ کو تیار اس بات کے لیے کرنا ہے، جیسا کہ مکاشفہ کی کتاب میں ہم نے 7 باب اور 10 آیت سے پڑھا ہے کہ یسوع مسیح کے سامنے ایک بہت بڑی بھیڑ جو سی ہے وہ پوری دنیا سے کھڑی ہے۔ ہم نے دعا اس بات کے لیے کرنی ہے اور اپنے آپ کو تیار کرنے کے ہم اس بھیڑ میں شامل ہو سکیں۔ آمین۔ تھینک یو فار واچنگ۔ گاڈ بلیس یو۔